کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ آج کی حکومت کے نام، آج کے وزیر اعظم کے نام، صدر کے نام، ان کے اتحادیوں کے نام، جنہوں نے آئی ایم ایف کے بجٹ کو میرے اور آپ کے سر کے اوپر تھوپ دیا، ٹھوک دیا، لاد دیا، اور یکم جولائی سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اس مہینے کے بل جو ہم جمع کروا چکے ہیں اس میں 3-4 گنا اضافہ ہے بل میں، اور 10 گنا زیادہ اضافہ بھی ہے اس میں۔ اور اس کے بعد اب کہا کیا جا رہا ہے، طفل تسلی کیا ہے کہ اگلے مہینے سے، اگلے سال سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف جو پنجاب میں فارم 47 والی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ اتنے سو یونٹ تک کے لوگوں کے لیے اگلے اتنے سالوں میں ہم پلان لا رہے ہیں کہ ان کو سولر دیں گے، اور اتنی پرسنٹیج حکومت ادا کرے گی اور اتنا فلاں ادا کرے گا۔ اور بھائی کسی کے پاس روٹی کے علاوہ کوئی پیسہ بچے گا تو وہ کوئی سولر لگوانے کی پوزیشن میں آئے گا، جو اس وقت انہوں نے قوم کے ساتھ کر دیا۔ مجھے وہ عمران خان صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، باجوہ صاحب سے کہا تھا، اور جو باقی اس وقت کرتا درتا تھے اور پھر بعد والوں کو بھی کہتے رہے، جو ان کی حکومت توڑنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہو پاکستان کی معیشت ڈوب جائے گی، غریب ڈوب جائے گا، غریب کا بیڑا غرق ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، زمیندار مارا جائے گا، کسان مارا جائے گا، مزدور مارا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے، درمیانی نگران حکومت نے، اور آج کی حکومت نے، ان کی کوئی بھی پالیسی، گندم کے حوالے سے ہو، کھاد کے حوالے سے ہو، سیمنٹ کے حوالے سے ہو، کارخانوں کے حوالے سے ہو، زراعت کے حوالے سے ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، بجلی کے حوالے سے ہو، سی پیک کے حوالے سے ہو، اور خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، کسی ایک سمت کو بھی لے لیجئے، کسی جگہ ان کی یہ اونٹ ایسا ہے کہ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اور اب یہ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے مزید ہمیں قرض دینے کے لیے وہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ناظرین، اس وقت لوگ جھولیاں اٹھا کے، خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے، جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا میرے مختلف جو بل آتے ہیں، شہر ہے، دیہات ہے، دفاتر ہیں، ایک جگہ کا جو ایک بل اسی مہینے میں پچھلے سال 19 یونٹس پہ جو 8,000 کا بل تھا، اسی مہینے جو کل میں نے وہ بل جمع کروائے ہیں، وہ بل 24,000 روپے، یعنی اتنے یونٹ، وہی جگہ، 8,000 روپے بل تھا پچھلے سال جو جون کی جو تھی ریڈنگ، اور اب کی جو جون کی ریڈنگ ہے اس میں وہ 8,000 والا 24,000 پلس بل تھا۔ آپ بتائیں لوگ کہاں جائیں، لوگ کدھر جائیں؟ چلیں ہم تو سفید پوش ہیں، کوئی زور زار لگا کے کہیں سے وہ جمع کروا دیں گے، لیکن جس بندے کی تنخواہ ہی 20,000 روپے، 22,000 روپے، 25,000 روپے ہے، اس کے گھر کا اگر 18,000 20,000 بل آ گیا ہے، اور یہ آئے ہیں لوگوں کے بل، جن کے 1,200 روپے بل آتے تھے ان کے 18,000 روپے بل آئے ہیں، وہ لوگ کہاں جائیں؟ ریڑھی والا وہ کہتا ہے میں 150 روپے درجن کیلے بیچتا ہوں سارا دن آواز لگا لگا کے، تو میرا بل 65,000 روپے آ گیا، مجھے بتائیں میں کہاں سے یہ، وہ کدھر گئی وہ قیادت، وہ جو کہتے تھے کہ 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے، کوئی کہتا تھا اتنی مفت دیں گے، کوئی کہتا تھا بس آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کو تو دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی۔ لیکن وہ جو شروع میں نے شعر پڑھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ لوگوں کو مارنے کے بعد اگر آپ کوئی مہنگائی میں کمی لائیں گے تو وہ آپ کو مبارک ہوگی۔ ناظرین، نواز شریف کی حکومت نے، شہباز کی حکومت، زرداری، بلاول اور مریم کی حکومت نے، یہ میں 5 نام ہمیشہ اس لیے لیتا ہوں کہ یہ پنجہ ہے، یہ مکہ ہے جو ہمیں پڑھ رہا ہے، یہ ان کا یہ جو پنجہ اور مکہ ہے یہ ہمیں مکے اور پنجے پڑھ رہے ہیں، ہمیں سے مراد یہ پوری قوم کو یہ پڑھ رہے ہیں، 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کو پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے آئی ایس آئی کو اور ایجنسیوں کو یہ کھلی چھوٹ دے دی ہے قانون کے تحت کہ جناب وہ آپ کے بیڈ روموں کی گفتگو، آپ کے بیوی بچوں کی گفتگو،
بہو بیٹیوں کی بہنوں کی گفتگو، آپ کے دامادوں کی گفتگو، آپ کے سالوں کی گفتگو، آپ کے دوستوں کی گفتگو، آپ کے کاروباری مراسم والی گفتگو، ہر ایک گفتگو ٹیپ کی جا سکے گی۔ یہ وہ پہلی بے شرم برائے نام جمہوری حکومت ہے کہ جس نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ جس کے اوپر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات یہ چل رہے ہیں، اور وہ ہائی کورٹ کے اقدامات کو بلڈوز کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں جو ایک بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جو پٹیشن اس وقت زیر سماعت ہیں، جس میں خاص طور پہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے والی بات ہے، شہباز شریف کی حکومت نے، نواز اور زرداری کی حکومت نے ایجنسیوں کو کھلی چھوٹ دی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے، زوجہ محترمہ سے گفتگو کرتے ہوئے، دوست کی دوست سے گفتگو کرتے ہوئے، کوئی کاروباری گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ کچھ پتہ نہیں کس جگہ کون سے صاحب بیٹھے ہوئے حوالدار صاحب آپ کی گفتگو ٹیپ کر رہے ہیں اور اس کو کس مرحلے پہ آپ کے خلاف اس کو وہ استعمال کر دیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی پورے دھڑلے سے اس قانون کی حمایت کی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کا بڑا زبردست وتیرہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس قانون سازی میں ہم شامل نہیں ہیں، لیکن مجبوری طور پہ ریاست کو برقرار اور سیاست کو برقرار، حکومت کو برقرار اور سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ہم مجبور ہیں۔ یہ ایک ایسے مجبور ہیں کہ اس پہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا میں۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کل یہی نواز، زرداری اور شہباز اور یہ سارے روئیں گے جب ان کی آج کی گفتگو ٹیپ کی ہوئی اور کل کی گفتگو جو ہوگی وہ ٹیپ کر کے جب ان کے سامنے چیزیں لائی جائیں گے، انہیں بلیک میل مزید کیا جائے گا تو پھر وہ روئیں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج تاثر یہ لیا جا رہا تھا جس طرح سے کچھ ججز، خاص طور پہ جسٹس منیر بختر صاحب نے جس انداز سے وہ ایک تاثر دیا کہ اس کا فیصلہ آج ہی اکثریت رائے سے کر دیا جائے، شارٹ آرڈر کر دیا جائے تاکہ قوم ایک تذبذب سے نکل آئے۔ لیکن ایک تاریخ ہے ناظرین، جتنے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے وہ فیصلے یا پی ٹی آئی کے حق میں تو ہوا کوئی نہیں، وہ ان کو تاخیر سے وہ فیصلے محفوظ کیے گئے اور تاخیر سے سنائے گئے اور پی ٹی آئی کے خلاف تھے۔ لیکن جتنے فیصلے نون لیگ کے حق میں ہوئے یا سسٹم کے حق میں ہوئے، چاہے وہ بلہ چھیننے والا فیصلہ ہو کہ وہ سماعت کرنے کے بعد رات 11 بجے ان کو فیصلہ کرنا پڑے، یہ اسی دن فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن قاضی صاحب اب کی بار قاضی صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ قاضی صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ 2 دن میں اس کیس کا ہم فیصلہ کر دیں گے، 2 دن کی بجائے 3 ہفتے اس کیس کو ہو چلے ہیں، اور اب قاضی صاحب اس انتظار میں ہیں کہ وہ اکثریت لے لیں۔ لیکن صحافیوں کا کہنا یہ ہے اور جو لوگ جنہوں نے قرب سے اس ساری پروسیڈنگ کو دیکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب کو ابھی اس میں اکثریت نہیں ملی۔ ہاں، 1 رات، 2 رات، 3 رات، 4 رات، نہیں پتہ کہ وہ کتنی راتیں، ہو سکتا ہے کل فیصلہ اناؤنس کر دیں، لیکن وہ پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سسٹم کے ذریعے سے کسی طریقے سے، جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ججز کی اکثریت اپنے ساتھ کر لی جائے تاکہ پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہ ملیں، اور اگر یہ سیٹیں ان کو نہیں ملیں گی تو یہ سیٹیں یقیناً ان کو ملیں گی جن کو خیرات کی صورت میں یہ سیٹیں پہلے دی گئی ہیں، اور یہ خیرات اگر ان کو ملتی ہے تو پھر 2/3 میجارٹی ہو جائے گی، اور اگر 2/3 میجارٹی ہو جائے گی خیرات کی سیٹوں کے ساتھ تو پھر وہ قاضی صاحب کی 3 سال کے لیے جو ایکسٹینشن ہے کہ ججز کی سروس کی میعاد میں اضافہ کر دیا جائے گا، ظاہر ہے 65 سال اگر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے تو اسے 3 سال اور بڑھا کے 68 ایئرز کر دیا جائے گا، اگر 62 ہے تو جس کی تو اس کی 65 کر دی جائے گی، 60 ہے تو اس کو اوپر کر دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے اپنی مرضی کے لوگوں کو بٹھانے کے لیے، تا دیر ان کو اقتدار میں رکھنے کے لیے، کرسیوں کو کے میعاد کو دوام بخشنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو قاضی صاحب کم از کم آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے عزت اسی میں ہے کہ آپ یہ فیصلہ فوری طور پہ آج کی صبح میں سنا دیں۔ آج
10 जुलाई बरोज़ बुध और 2024 मुंतज़िर है इस बात पे कि काजी साहब जस्टिस मुनीर बनना चाहते हैं, जस्टिस कार्नेलियस बनना चाहते हैं, या वो क्या बनना चाहते हैं, अपनी हिस्ट्री, अपना नाम हिस्ट्री के किस साइड पे लिखवाना चाहते हैं। उनमें लिखवाना चाहते हैं कि जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत की ईजाद की और उसको तरवीज करते रहे, उसकी तरवीज में अगर ये काजी साहब अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी लिखवा लें, लेकिन इनके लिए मौका है और मोहलत है कि एक अच्छे अंदाज से जस्टिस कार्नेलियस वाली लिस्ट में अपना नाम लिखवा लें। नाज़रीन, इद्दत केस में खावर मानिका को बड़ी मायूसी हुई और उसके जो उसको थपकियां देने वाले और उसको खड़ा करके तो उससे केस करवाने वाले वो भी आज मायूस हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी। खावर मानिका ने दरख्वास्त ये दी थी कि जो हाई कोर्ट ने 30 दिन के अंदर जनाब अफजल मजोका साहब को हुक्म दिया है, सेशन जज इस्लामाबाद को, कि फ़ैसला करे, वो चूँकि 12 तारीख तक उन्होंने फ़ैसला करना है, 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो ये एक स्टे पिटीशन लेके चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो दरख्वास्त आज इनकी खारिज हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें बड़ी मायूसी हुई है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उनका हाल था, सहाफ़ियों ने कहा कि आपका गला बैठा हुआ है, आपका गला खुश्क हुआ, आपसे बात नहीं निकल रही, कितने परेशान हैं, किसकी वजह से आप परेशान हैं, किसके कहने पे, किसके दबाने पे आप परेशान हैं, पानी पी लीजिए। सहाफ़ियों ने आज उनका बड़ी शुगर लगाया और उनकी किट लगाई और वहाँ जो कुछ वो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कि जी मेरे ख़ानदान और मेरी इज़्ज़त को सियासत की नज़र कर दिया गया। आपको शर्म आनी चाहिए खावर मानिका साहब। आपकी बेटियों ने, सहाफ़ियों ने यही सवाल किया कि आपकी बेटियों ने कुरान हाथों में लेकर, कुरान उठा के अपनी माँ की पाकीज़गी, इफ़त, असमत की कस्में उठाई हैं और आपको शर्म नहीं आती कि आप किसकी खातिर कितने पैसे ले लिए होंगे, कितना मफाद ले लिया होगा, कब तक आपने ज़िंदा रहना है कि आपने 28 साल की उस रफ़ाकत को दागदार आपने करने की कोशिश की। बहरहाल आज खावर मानिका का दिन नहीं था। नाज़रीन, मुझे 100% उम्मीद है कि अगर रातों रात कुछ ना हुआ तो अफजल मजोका जो कि एक समझदार जज हैं, फौजदारी साइड पे उनकी बड़ी गिरफ्त है, हमने उनके साथ बड़ा काम किया हुआ है ट्रायल की सूरत में, वो इस केस को बरी कर देंगे। हाँ, रातों रात कोई चाबी वाला सिलसिला चल जाए, कुछ और हो जाए और फिर फ़ैसला कुछ और हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। कानून पे अगर फ़ैसला किया गया और अफजल मजोका साहब ने किसी टेलीफोन की परवाह ना की तो इंशाल्लाह 12 तारीख को बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को इस झूठे मुकदमे में से बरी करेंगे इंशाल्लाह। चलिए तब तक का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला मेरा, हम सब का, पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन कश्मीर पाइंदाबाद।